ذرا بات کرتے ہیں سری نگر کی بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب سے پرالی جلتی ہے، یعنی وہ جو کسان اپنی کھیتوں میں جلاتے ہیں وہ سارا دھواں دلی آتا تھا، اور دلی کو ایک گیس چیمبر کہا گیا۔ پھر دلی کے اندر یہ کہا گیا کہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور کئی بار سکول کالج کو بھی بند کرنا پڑا۔ لیکن کیا سری نگر اس سے دور ہے؟ تو اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ سری نگر بھی آہستہ آہستہ کر کے گیس چیمبر بننے جا رہا ہے، کیونکہ کسانوں نے پنجاب کی طرز پر اپنی فصلوں کو جلانے کا سلسلہ سری نگر کے متعدد مقامات پر شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی توازن ایک بار پھر بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بڑی خبر، کشمیر کے ہائی ویز کے آس پاس سموک کوریڈور بن رہے ہیں، یعنی کشمیر ہائی وے جب آپ بانیہال سے سری نگر کی اور آئیں گے، اننت ناگ سے آئیں گے، پلوامہ سے آئیں گے، تو آپ کو یہ ہائی وے کم اور سموک کوریڈور زیادہ نظر آئے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسانوں کی طرف سے جو فصلوں کے بقایا جات ہے اس کو باضابطہ طور پر کھیت کے اندر ہی جلانے کا فیصلہ لے لیا ہے، جس کی وجہ سے باضابطہ طور پر اب ایک سموک کوریڈور جو ہے وہ بن رہا ہے، اور یہ سموک کوریڈور جتنا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کینسر میں مبتلا مریض، COPD کے جو مریض ہیں ان کے لیے ایک نیا درد سر سری نگر صوبہ کشمیر کے اندر بن رہا ہے۔ کسان جس طریقے سے فصلوں کو جلا رہے ہیں، دھواں نیشنل ہائی وے ہو رہا ہے، اور نیشنل ہائی وے کے لیفٹ رائٹ میں رہائشی مکانات ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک بھی اس پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دارالحکومت دلی کے اندر، ہریانہ کے اندر، پنجاب کے اندر، یعنی ایک جگہ کہیں پرالی جلائی جاتی تھی تو سب سے زیادہ متاثر دارالحکومت دلی ہوئی، پھر فضا اتنی خراب ہوئی کہ وہ جو بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ AQR 450 تک پہنچ گیا، یعنی بدترین دن دارالحکومت دلی میں بھی لوگوں نے دیکھے۔ ماحولیات کے حوالے سے کافی چیلنجز تھے، پریشانیاں تھی، سیم طرح کے چیلنجز جموں کشمیر کے اندر بھی، اور جہاں اس طریقے سے کاشتکاروں نے اگرچہ کم سرگرمیاں لیکن ہیں۔ عمران نائکو ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کیے ہوئے ہیں۔ عمران، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل۔ عمران، یہ کتنا بڑا اور سنگین مسئلہ اب ماحولیات کے حساب سے بھی، اور عام شہریوں کو معمولاتی زندگی میں بھی زبردست مشکلات آ سکتی ہیں، کیونکہ ہم اگر اس طرز پر چل پڑے، یہ جو ایک طرح سے ایک بڑا حصہ پورے خطے کے اندر جہاں دھوئیں کی ایک موٹی پرت چھائی رہے گی یا رہتی ہے، ایسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کتنا خطرناک خاص طور سے اس خطے کے اندر ثابت ہو سکتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ناز قدرتی وسائل پر کیا جاتا تھا، اور جس پر زندگی کا بہت حد تک انحصار بھی تھا۔ دیکھیے آصف صاحب، اگر آپ اس وقت نظر دہرائیں گے عالمی سطح پر ہی نہیں بلکہ پرٹیکولرلی جب ہم کشمیر ویلی کی بات کرتے ہیں، ایک سنگین مسئلہ اس وقت وہ ہے پولیوشن کا، چاہے انوائرمنٹ پولیوشن ہو، چاہے ایئر پولیوشن، یہ واٹر پولیوشن ہو، یا باقی جو ماحولیاتی گندگی یا آلودگی بڑھ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور کنسرن یہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب کاشتکار فصلیں کاٹتے ہیں، اس کے بعد جو فضلہ رہ جاتا ہے، جو وہاں پہ کٹائی کے بعد باقی چیزیں رہ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ آسان طریقے سے اب جو کاشتکار ہے اس کو جلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے دھواں اتنا زیادہ ہمیں ہوا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو سانس کی جو بیماری ہے وہ بڑھنے کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حکومت کو یقینی طور پر اس پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہ ہم کاشتکاروں کے خلاف کارروائی کریں، اور چونکہ اگر ہم کاشتکاری کے حساب سے ہی دیکھیں، چاہے سرسوں پہ ہم بات کریں یا باقی دھان وغیرہ کی جو فصلیں ہیں، یہ ایک اچھی پروڈکشن اس کی نکلتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بھی اب ختم ہو رہی ہے۔ لیکن سرسوں کی کاشت بھی خاص کر جنوبی کشمیر کے علاقوں میں ہوتی ہے، پہلگام، پلوامہ ہو، اننت ناگ ہو، یا پھر شوپیان ہو، کلگام ہو۔ لیکن اب یہ جو کنسرن یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں سے جس کا آپ نے ذکر کیا، جسے ہم سٹیبل بھی کہتے ہیں اور ڈنٹل بھی اسے کہا جاتا ہے اردو میں، یعنی کہ جو ہم وہاں پہ کاشتکاری کرتے ہیں، جب ہم گھاس وغیرہ کاٹتے ہیں اور نیچے جو گھاس وغیرہ بچ جاتی ہے اس کو پھر کیا ہم اس ضمن میں یہ دیکھیں کہ ریاستی انتظامیہ یا زراعت محکمہ حرکت میں ہے؟ کیونکہ اگر یہ پولیوشن اس طریقے سے آج بڑھا تو آنے والے دنوں میں مزید پریشانی بڑھے گی۔ ابھی تو ہم ہائی ویز کے آس پاس دیکھ رہے ہیں، پھر انٹائرلی تمام ایگریکلچر فیلڈز کے اندر یہ سلسلہ جلے گا، گاز جلانے کا، پرالی جلانے کا سلسلہ ہوگا، تو یہ تو اگر آج نہیں روکا گیا، آنے والے دنوں میں تو یہ مزید مصیبت اور پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔
देखिए हमारी बदकिस्मती ये है कि दुनिया बहुत आगे चली गई है और एआई का ज़माना है और हर एक शोबा जो है वहाँ पे नई इनोवेशन से साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को किया जाता है और हमें अभी तक ये मालूम नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, हमारा जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, कमेटी हो या जितने भी बाकी दीगर महकमा जात है, इनमें अभी तक वो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया जाता है, साइंटिफिक तरीका हम क्यों नहीं अपनाते हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार इस पे पाबंदी आयद करे, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस पर आपने भी जिक्र किया कि आलूगी बढ़ जाएगी तो यकीनी तौर पर ये एक डिजास्टर चलिए है। बहुत शुक्रिया लेकिन इस हमारे साथ डिजास्टर इमरान को ज्वाइन रोकने के करने के लिए। उम्मीद यह है कि रियासती इंतजामिया इस पूरे मामले पर देखेगी, क्योंकि अभी इब्तिदा है, इंतहा होगी तो फिर रोकना मुश्किल होगा। इब्तिदा में बड़ी चीज़ें जो है वो की जा सकती है।